عید کا دن ہے, بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں, باربیکیوز ہو رہے ہیں, کلیجیاں کھا رہے ہیں, لوگ اپنا ہاتھ نہیں روک پاتے, ایسے لگتا ہے کہ آج آخری دن اور ہم نے جو پورا بکرا جو ذبح کیا ہم نے اپنے پیٹ میں گھسا کے دم لینا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بالکل ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہاسپٹلائزیشن کی شکایات بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن اس کی بڑی وجہ وہ ایک تو اوور ایٹنگ ہے ہی, لیکن یہ اوور ایٹنگ ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے کہ جو باقی سال میں مٹن کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اینڈ پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں سب سے بڑا ایشو سلاٹرنگ کا آتا ہے. سلاٹرنگ کا ایشو یہ آتا ہے کہ جب بکرے کو سلاٹر کیا جاتا ہے تو اصولاً اس کی شہرک جو ہے اس کو آدھا کاٹا جانا چاہیے, اور جو وینز ہیں باقی اس کی وہ کچھ وینز چھوڑ دی جاتی ہیں, کیونکہ ایک وین ہوتی ہے جو دماغ سے لے کر نروس سسٹم کو باقی جسم کو کنیکٹ کرتی ہے, وہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے کہ اب یہ ذبح ہو گیا ہے, بکرے نے پھڑکنا ہے اور اس میں سے خون ڈرین آؤٹ ہونا ہے. اگر یہ جو ہمارے موسمی قصاب ہوتے ہیں جو اس دن کے لیے آ جاتے ہیں, جو کوئی رنگ ساز ہو سکتا ہے, کوئی پلمبر ہو سکتا ہے, کوئی الیکٹریشین ہو سکتا ہے, تو کوئی چوکیدار ہو سکتا ہے, جو اس دن قصاب کا روپ دھار لیتے ہیں, ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں, اور انہیں جلدی بھی بہت ہوتی ہے, وہ ایسی سلاٹرنگ کرتے ہیں, اس میں وہ جب وین کٹ جاتی ہے تو اس بکرے میں سے گوشت خون پراپرلی ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ تھال میں بوٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور وہ پھڑک رہی ہیں, ٹھیک, قربانی ابھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ مشاہدہ کر لیں گے, تو وہ پھڑک رہی ہیں. اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پراپر ٹائم نہیں دیا, اس کو خون کو ڈرین آؤٹ نہیں ہونے دیا. اب خون جو ہے یہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے, اور اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہے اسے تو وہ خون کے رستے ہی اس نے ٹریول کرنا ہے. ہم جب بھی کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اپنے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں زیادہ تر, جس سے ہماری بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے. تو خون جو ہے وہ اس گوشت کے اندر رہ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ موسم اتنی شدید گرمی, اس میں بیکٹیریل گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے, اور چونکہ مختلف گھروں سے بھی گوشت آیا ہوا ہے, آپ نے بھی روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا ہے, ٹائملی اس کو آپ نے سنبھالا نہیں ہے, تو اس میں سے اندر جو اس میں بیکٹیریا گرو کر جائے گا وہ اس ہائی ٹیمپریچر پہ کوکنگ کے باوجود نہیں مرے گا. تو یہ تین بڑی وجہ ہیں جو ہمارے یہ بد ہضمی کی آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر اوور ایٹنگ تو ہے ہی. اوور ایٹنگ ہے یہ مین وجہ جو آپ نے بتائی ہے, بہت خوب آپ نے وجہ بتائی ہے, ویری امپورٹنٹ میسج بھی آپ نے دیا ہے. زہیب میں آپ کی طرف رخ کروں گی, گھر میں عید کا سب سے زیادہ کس چیز کا آپ کو انتظار ہوتا ہے؟ اچھا پہلی بات وہ والی لے لینا, وہ پیٹ, اور شہر میں کہتے ہیں کہ ساڈیاں نا ٹھڈ بھر جاندے نے, نیتاں نہیں بھردیاں, اور نیتاں جڑیاں نے نو دی وجہ تو پھر کہنا سٹی جاؤ, ٹھڈ بھر جاتا, پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا, نیت نہیں بھرتی. یہ نیت بھرنے کی بات ہے کہ اگر نیت بھر جائے تو میرے خیال سے ہم بڑا سکون میں آ جائیں. دوسری آپ کیا پوچھ رہی ہیں, گھر میں کیسے عید گزرتی؟ نہیں میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ عید میں سب سے زیادہ کس چیز کا انتظار ہوتا ہے اس عید پر؟ اس عید پر دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا انتظار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں, ہم لوگ کسی کے پاس جا رہے ہیں, کہیں گئے نہیں ہیں کتنا عرصہ کسی کے پاس, تو دعوت ہوتی ہے, پھر وہ دعوت میں باہر خود پکا رہے ہوتے ہیں. اب تو گرمی بڑی ہے, باہر کھڑا نہیں ہو جاتا, جب چھوٹے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے, اب تو بالکل ہی پگھل جاتے ہیں نا, تو کہتے ہیں نہیں بس کوئی پکا کے لے آئے گا تو بیٹھ کے کھا لیں گے. لیکن موسٹلی گیٹ ٹوگیدر کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ گیٹ ٹوگیدر, آپ تو کشمیری فیملی سے وابستہ ہیں, آپ ہیں, بالکل ہے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کے ہاں تو بڑے کھانے شانے بنتے ہیں, کیا خود بھی کشمیری؟ ہاں جی, اسپیشل ڈش کیا بنتی ہے؟ اسپیشل ڈش میری امی بناتی ہے کھڑے مسالے کا گوشت, وہ اسپیشل, وہ تو میرے خیال سے میری جب مجھے میرا دل کرتا ہے کچھ کھانے کو تو ابھی بھی میں اپنی ماں سے یہ کہتا ہوں کہ کھڑے مسالے کا گوشت بنا دے, میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں 3-4 قسم کا بن جاتا ہے, بیف میں بھی بن جاتا ہے, مٹن میں بھی بن جاتا ہے, اور چکن بھی بنوا لیتا ہوں میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تینوں قسم ورائٹی ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نیت نہیں بھری, آپ کا بھی وہی حال ہے. تو میں کہتا ہوں کیا کہ میری بڑھ جاتی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ بٹوں کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ بٹ راج کے نہیں اٹھتا, تھک کے اٹھتا ہے, ایسے ہوتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل میں اس میں 1000% صداقت ہے, کیونکہ میرے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں کئی دفعہ نا. ہاں پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ آپ نے جو گوشت کی بات کی نا, جو اسپیشلی گوشت موٹی ایسی جاتی ہے نا, وہ چبائی جو جبڑا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, میں تھک گیا یار میرے کو نہیں کھاتا جا رہا, چڑھ کے جائی جاتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے تھک کے بھی اٹھتے ہیں, لیکن عید کا جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ
وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے دار آ رہے ہیں, آپ کے لوگ آ رہے ہیں, وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یعنی کہ سب خوش ہیں, مل جل رہے ہیں, بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے بھی انٹرٹینمنٹ آئی تھنک ہمارے ہاں ختم ہی ہو چکی ہے. روٹی از دا بگیسٹ انٹرٹینمنٹ ان لاہور, نہیں باہر بھی کہیں پر بھی. اتنے اسی مری بھی چلے جائیے, چلو جا کے سبزی کھا آئیے, چلو جا کے چنے کھا آئیے, مطلب پہاڑ دیکھنے آئے ہم یا چنے کھانے آئے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے لیے, ایون میں لنڈن میں بھی گیا, دنیا میں کہیں بھی میں جاتا ہوں, امریکہ میں, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اچھی کھانے سب سے اچھی جگہ کون سی کھانے اوکے بھائی جا کے تو وہ دیکھ ٹائم اسکوائر دیکھ, میں کہ نہیں تھے کھان لنڈن میں لوگ ایجمیر اسٹریٹ اتر جائیں, وہاں سارے کھانے کھانے ہیں, کھانے روٹی یعنی کہ اسی طرح روٹی دے ٹورزم کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فرح آپ جاتی ہیں کچن میں, کچھ بناتی ہیں؟ اچھا جی بالکل, آئی تھنک شوق ہونا چاہیے, تو جینڈر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں یہی کہتی ہوں. تو میرے حساب سے بقرہ عید کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو فریش, اکثر آپ اگری کریں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم یہ سوچ رہے کسائی اچھا گوشت دے گا کہ نہیں دے گا, لیکن اس ٹائم پہ تو یو کین ہیو دیٹ فریش میٹ, اور جو تازے گوشت کا مزہ ہے نا, آپ کچھ بھی بغیر آپ کو کھانا نہیں بھی بنانا آتا نا, تو آپ بنائیں گے تو ذائقہ آئے گا. آپ کیا بناتی ہیں؟ سب سے پہلے تو توا کلیجی, توا کلیجی, اور وہ سب سے آسان ہے سننے میں لگتا ہے. توا کلیجی آئی تھنک از دا موسٹ ایزیسٹ ڈش جو آپ اتنی گرمی میں اور جلدی کام کے بیچ میں بنا سکتے ہیں. اچھا کیا اس کی ریسیپی کیا ہے؟ آپ نے کلیجی کو بتائیں آپ نے ٹرائی کرنا ہے. کلیجی کے اوپر نا ایک جھلی سی ہوتی ہے, میں نے سنا وہ اتار لینی چاہیے, اس سے کلیجی سخت نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا عید والے دن ہمیں اب کم از کم چلے, وہ اصل میں یہاں پہ تو انہوں نے کچھ نہیں رکھا کھانے کو, سن کے یہاں کو کشمیریاں نے کھا کے آئی ہے, یہ کھا پی کے پوری طرح رج کے ہمارے پاس آئی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اگر آپ نے اس کو صحیح ٹائمنگ پہ نہیں پکایا نا, تو چاہے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں وہ سخت ہوگی. کلیجی کی صرف ٹائمنگ ہے اس کو سافٹ رکھنے کے لیے, یاد رکھنا. اس سے پہلے میرینیٹ بھی کرتے اب دہی میں آپ نے جو آپ کے پاس مسالے, نہیں کلیجی کے لیے پپیتا کون لگاتا ہے؟ پپیتا نہیں لگانا, نہیں وہ تو بالکل ہی, وہ بالکل میٹ ٹینڈرائزر وغیرہ کچھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے, وہ اینڈ پہ اچھے لگتا ہے. یہ نا بٹ صاحب ہے بولی جا رہے کیا کیا لگاتی ہیں, آپ کو چیک کر رہے ہیں. تو میں پاس ہوئی, جا کے یہی کرنا ہے. اوکے ڈن, انہوں نے پاس کر دی ہے. ابھی بٹ صاحب تو کلیجی کھا کر آئے, لیکن ہم ان کو مزید بھی کھلائیں گے. ہاں بٹ صاحب جو ہے نا, لوگ تو موٹیویٹ کرتے ہیں نا, بٹ صاحب روٹی ویٹ کرتے ہیں. روٹی منگائیں. میم سے پوچھے, میم آپ کلیجی اچھی بنا لیتی ہیں؟ نہیں کھانا نہیں پکاتی آپ؟ اب نہیں بناتی ہوں, بہت کھانا بناتی ہوں, مگر کلیجی سامان. آپ کی اسپیشل ڈش کیا ہے؟ جیسے ہر گھر میں ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے جو وہ پکا سکتا ہے, آپ کیا اچھا پکاتی ہیں؟ اب میرے خیال سے چکن کڑھائی اچھی بنا لیتی ہوں. کچھ باہر جیسے برما کا ایک کھانا ہے, وہ میں اچھا کھاسوے کہتے ہیں, وہ میں بنا سے لیتی ہوں. اچھا یہ برما کا ہے؟ مجھے لگا کراچی کا ہے. کھاسوے کہتے ہیں اس کو. کھاسوے, اچھا یہ ابھی تھوڑا سا کراچی میں ایکچولی جب مائگریشن ہوئی تھی نا, تو برما سے لوگ آئے تھے, اب اس کو میانمار کہتے ہیں, تو لوگ آئے تھے بہت سارے, تو پھر انہوں نے اسٹارٹ کر دیا ہوگا بنانا.